ہجرت کے بعد جو اہم باتیں پیش آئیں ان میں سے ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کا واقعہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عمر وہ 15.5 سال کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر 21 سال کی تھی، اور حضرت علی آپ کی کفالت میں تھے، آپ ہی کے پاس رہا کرتے تھے، اسی لیے جہیز کا پورا انتظام، گھر کا پورا انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس فرمایا، سوائے مہر کے جو مہر فاطمی کے نام سے آج مشہور ہے، اور وہ تقریباً آج کل کے حساب سے اس کی رقم 2 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ تو یہ مہر فاطمی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیا، اور اگلے دن جب نکاح ہو گیا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی ولیمہ تو کر لو، ولیمہ تو کر لو۔ تو ایک دستر بچھایا گیا جس میں چند مکئی کے دانے، کچھ پنیر کے ٹکڑے اور کچھ کھجوریں رکھ دی گئیں، اور یہ ولیمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا جب وقت آیا تو سب سے پہلا پیغام نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا۔ آپ نے فرمایا عمر زیادہ ہے، اور اس زمانے میں کوئی معیوب بات نہیں تھی، یہ ایک تعلق کی بات سمجھی جاتی تھی، قریبی خاندان اور عمر کے تفاوت کے باوجود پیغام نکاح دینا یہ ایک بہت عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جب حلال میں شرم شروع ہو جاتی ہے تو پھر حرام بڑھ جاتا ہے، جب حلال کو مشکل بنا دیا جاتا ہے تو پھر حرام سستا ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال آج شادیوں کی بات آتی ہے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس کے برعکس جو غلط تعلقات ہیں، جو گناہ کی باتیں ہیں، وہ دن بدن عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سے بچنے کی جب بات آتی ہے تو یہ سب کہا جاتا ہے کہ دل میں کوئی خرابی ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نکاح اور شادیاں یہ تم کو حرام سے بچانے والی ہیں، اور یہ تمہاری مالداری کا ذریعہ ہے۔ اپنے بچوں بچیوں کی شادیاں جلدی کر دو، انکحوا الایام منکم، اپنے ان بچوں اور بچیوں کی شادی جن کی شادیاں نہیں ہوئی جلدی کر دو، والصالحین من، اور ان بچوں کی جو نیک ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، تمہاری باندیاں ہیں، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے شادی کی برکت سے اللہ انہیں غنی کر دے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر اسی ضابطے کے مطابق کہ آپ علیہ السلام نے رشتے کا ضابطہ کیا قرار دیا، اذا خطب الیکم ممن ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، جب تمہارے بچے بچی کا رشتہ ایسے شخص کی طرف، تمہاری بچی کا رشتہ ایسے شخص کی طرف سے آئے جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، جس کے دین سے تم مطمئن ہو، تو شادی کر دو۔ الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین پر لمبے چوڑے فتنے اور فساد ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس سے پہلے حضرت عمر نے بھی پیغام نکاح دیا۔ آپ نے یہی فرمایا، عمر تمہاری عمر بہت زیادہ ہے۔ اتنے میں حضرت علی تشریف لائے، التحیات کی شکل میں آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے، شرم کے مارے بول نہیں رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، علی اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے تم کیوں آئے ہو، جاؤ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دیا۔ یہ 2 جملوں میں منگنی ہو گئی، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، حضرت علی آپ کی خدمت میں تھے، تو آپ نے حضرت انس سے فرمایا، انس جاؤ ابو بکر، عثمان، طلحہ، زبیر، عمر اور کچھ انصاری صحابہ کو بلا لو۔ یہ صحابہ حاضر ہوئے، آپ نے خطبہ نکاح پڑھ دیا۔ رات ہوئی، آپ نے اکیلی ام ایمن سے فرمایا، جاؤ ام ایمن فاطمہ کو لے جاؤ اور علی کی امانت علی کے حوالے کر دو۔